اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس پر تمام اہل اسلام کا کیا ہے اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے اور کسی سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے نا۔ تلاوت قرآن اور ہر مہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم اہل جاہلیت کی عادت تھی، یعنی جو جاہل لوگ تھے ان کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا، اقرأ بسم ربک۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ بسم اللہ سے کیا ہے شروع کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ دونوں قول کی کیا ہے تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والی۔ قرآن میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم کام کو جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہی رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہو، پانی پینے کے وقت پھر بسم اللہ کرو، وضو کرو پھر بسم اللہ، سواری پر سوار ہونے کے وقت، اترنے کے وقت، ہر وقت کیا ہے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ اور یہ چیز کیا ہے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت کیا ہے قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے، اور یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے یہ چیزیں۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اب اس میں اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا ہے۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا کامیابی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی بن گئی دین بھی بن گیا۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور ستاروں اور ہواؤں و فضاؤں اور مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسان کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے۔ بسم اللہ کہنے کا صرف ہو کر کیا ہوا ہے؟ تیار ہوا ہے یہ لقمہ میرا، اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہیں تھا، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ مجھے عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اس طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔
مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان کی قدرت سے باہر کی چیز ہے۔ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کیا ہے کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کے مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر اور کہیں کے چلانے والے سب کے سب کیا ہے میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے کی اتنی بڑی خلق خدا کی کیا ہے، چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی کیا ہیں اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسی کے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسلام کی صرف اسی ایک مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ ایکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے، جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ ہم لوگ خاک ہے نا، سب مٹی ہے نا ہم لوگ، تو کیا ہے سونا بنتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا ہے سنت ہے، اور درمیان تلاوت میں بھی سورہ برات کے علاوہ، جو سورہ برات ہے 10ویں پارے میں، اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں کیا ہے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس تمہید کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مکمل تفسیر۔ بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے، بسم اللہ 3 لفظوں سے مرکب ہے۔ ایک حرف کیا ہے اس کے اندر با، دوسرا حرف اس کے اندر جو ہے نا اسم ہے نا، سین اور میم جو ہے نا وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو لفظ ہے اس میں اللہ ہے۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں سے 3 معنی یہاں مناسب مقام ہے۔ اس جگہ پر کیا ہے، ویسے تو بہت سارے معنی ہیں لیکن اس جگہ پر کیا ہے 3 معنی جو ہیں با کے وہ مناسب ہیں مقام کے۔ اب اس میں سے ہر ایک معنی اس جگہ لیے جا سکتے ہیں۔ اول کیا ہے مصاحبت، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا۔ دوسرے استعانت، یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا۔ تیسرے تبرک، یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ لفظ اس میں لغوی اور علمی تفصیلات بہت ہیں جن کا جاننا عوام کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے۔ اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے، اسم کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے اردو کے اندر۔ جیسے عربی میں اگر کوئی پوچھے گا آپ سے مسمک الکریم کہ آپ کا نام کیا ہے نا یا شیخ، تو آپ کو اس کا جو اردو میں ترجمہ ہوگا وہ ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ تو اسم کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، اس کا معنی اردو میں کیا کیا جاتا ہے، نام سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اردو کے اندر۔ اچھا، لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے۔ تثنیہ اس کو کہا جاتا ہے جو 2 سے زیادہ کے لیے بولا جائے، 2 کے لیے بولا جائے اس کو تثنیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، نحوی قواعد کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور جمع اس کو بولا جاتا ہے جو 3 یا اس سے زیادہ کے لیے بولا جائے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ جیسے مثلاً اگر مجھے کسی نام کے لیے بولنا ہوگا تو تثنیہ جو ہے نا اگر 2 شخص کے لیے بولنا ہوگا تو اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ لگانا پڑے گا، ہے نا، تثنیہ۔ جیسے اگر میں کسی کو کہوں مثال کے طور پر کہ میں اس کو کس نام سے بلاؤں جس سے 2 لوگوں کو بلایا جائے، یا اگر ایک کو بلاؤں گا تو میں اخو بولوں گا، یہ اخو یعنی کہ اے میرے بھائی ادھر آؤ، اور اگر 2 شخص جا رہے ہیں دونوں کو بلاؤں گا تو میں کیا بلاؤں گا ان کو، یا تو اخوان کا لفظ استعمال کروں گا یا تو پھر دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال کروں گا۔ اور اگر میں 3 سے زیادہ کو بلاؤں گا تو اخون یا اس طریقے کے جو دوسرے لفظ ہے ان کا استعمال کروں گا عربی میں، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو لفظ اللہ ہے اس کا آپ نے کوئی دوسرا ثانی لفظ نہیں سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات کمال کا جامع اور صفات ربوبیت کے ساتھ متصف، یکتا اور بے مثال ہے۔ اسی لیے کلمہ کیا ہے، بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکورہ 3 معنی کی ترتیب سے یہ ہوئے۔ اب 3 معنی جو اوپر بتائے تھے آپ کو با کے، اب اس کی ترتیب سے کس طریقے سے بسم اللہ کے معنی ہوں گے۔ سب سے پہلے والے کے ساتھ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، مصاحبت، یعنی کسی چیز سے متصل ہونا، یعنی لگے ہوئے ہونا۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا بسم اللہ کا اگر ہم اس کا معنی اس کے ساتھ کریں گے تو اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور دوسرا معنی جو میں نے بتایا تھا استعانت، یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا، تو اس کا معنی بسم اللہ سے اس طریقے سے ہوگا کہ اللہ کے نام کی مدد سے۔
اور تیسرا معنی جو برکت کے لیے ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے، سمجھ گئے آپ۔ لیکن تینوں صورتوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ کلام کیا ہے، نامکمل ہے جب تک کہ اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے نام کی برکت سے کرنا مقصود ہو۔ اسی لیے نحوی قاعدے کے مطابق یہاں کوئی فعل مناسب مقام محذوف ہوتا ہے، مثلا شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، اور مناسب یہ ہے کہ یہ فعل بھی بعد میں محذوف مانا جاتا ہے۔ فعل مطلب سمجھنا، بعد میں کیا ہے، یہ نحوی قواعد ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ فعل بھی کیا ہے، محذوف یعنی پوشیدہ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ حقیقتاً شروع اسم اللہ سے ہی ہو، اور وہ فعل محذوف بھی اسم اللہ سے پہلے نہ آئے۔ صرف حرف با کا اسم اللہ سے پہلے آنا عربی زبان کے لحاظ سے ضروری ہے۔ اس میں بھی مصحف عثمانی میں باجماع صحابہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ حرف با رسم الخط کے قاعدے سے الف کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے۔ رسم الخط کا جو قاعدہ ہوتا ہے نا، جو ہے نا، جانتے ہیں آپ لوگ نا، تو اس میں کیا ہے، با جو ہے نا الف کے ساتھ عربی کے حساب سے ملا کر لکھنا چاہیے۔ لیکن کیا ہے، مصحف ملا کر لکھنا چاہیے، اور لفظ اسم الگ، جس کی صورت یہ ہوتی، کیا ہوتا، با الف اور اس کے بعد پھر سین میم اور پھر الف لام لام ہا، ہے نا۔ پھر کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس کو، باسمی اللہ، چونکہ با اور الف ہے نا، یا پھر بسمی اللہ، یا پھر بسم اللہ بھی پڑھا جاتا ہے اس کو، جب بھی کوئی دقت نہیں تھی بسم اللہ۔ لیکن یہ جو با سین کے ساتھ ملا ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اصل قواعد نہیں ہے، بلکہ کیا قاعدہ ہے اس کا، با کا الف ہونا، با الف زبر با، اس کے بعد پھر سین، پھر میم، پھر بسم اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ۔ لیکن مصحف عثمانی کے رسم الخط میں حرف حمزہ کو کیا ہے، حذف کر کے حرف با کو سین کے ساتھ ملا کر صورتاً اسم کا جز بنا دیا، دیکھنے کے اعتبار سے کیا ہے، لفظ اسم کا جز بنا دیا، اس الف کو بیچ میں سے حذف کر کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کر دیا، با کے ساتھ اس کو ملا دیا، جیسے کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ شروع اسم اللہ سے ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مواقع میں یہ حرف کیا ہے، الف حذف نہیں کیا جاتا، جیسے اقرأ بسمی ربک، اقرأ بسمی میں جو ہے با الف ہے، اس کے بعد پھر سین اور میم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے جو مواقع ہے وہاں پر حذف نہیں ہوا، لیکن اس جگہ پر یہ بسم اللہ کی خصوصیت کی وجہ سے یہاں پر اسے کیا ہے، حذف کیا گیا ہے، یعنی اس کو یہاں پر پوشیدہ رکھا گیا۔ یہ صرف بسم اللہ کی خصوصیت ہے کہ حرف با کو سین کے ساتھ کیا ہے، ملا دیا گیا۔ اب الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان کے معنی عامۃ الرحمہ، اور رحیم کے معنی کیا ہے، تامۃ الرحمہ کے ہیں۔ عامۃ الرحمہ سے مطلب کیا ہے، وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے وہ اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو۔ اس کا معنی کس کے معنی ہے، یہ عامۃ الرحمہ کے معنی یہ ہے۔ اور تامۃ الرحمہ کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ اس کی رحمت کامل اور مکمل ہو۔ کس کی، اللہ رب العزت کی رحمت کیا ہے، کامل اور مکمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے۔ اس لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع و تثنیہ نہیں آتا، اسی طرح کیا ہے، رحمان کا بھی جمع و تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں۔ بخلاف لفظ رحیم کے کہ اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے پوری رحمت کا معاملہ کرے، اس لیے لفظ رحیم انسان کے لیے بھی کیا ہے، بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل جو عبد الرحمن یا فضل الرحمن وغیرہ جو ناموں میں تخفیف کر کے، یعنی اس کو جو ہے نا کاٹ کر کے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، تخفیف کر کے رحمان کہتے ہیں، اس شخص کو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ ناجائز اور گناہ ہے، چونکہ رحمان آپ بلا رہے ہیں اس کو، تو کیا ہے، یہ رحمان کہنا بالکل غلط ہے، بالکل ناجائز اور گناہ بھی ہے۔
اب حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کمال میں سے صرف 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، اور وہ دونوں لفظ رحمت سے کیا ہے؟ مشتق ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیق عالم اور آسمان و زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، نہ اس کو ان چیزوں کی خود کو ضرورت ہوتی ہے، اور نہ کوئی دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے نعوذ باللہ من ذالک کہا تھا کہ آپ اس کائنات کو بناؤ یا ان تمام چیزوں کو بناؤ؟ نہیں، بلکہ نہ ان کو ضرورت تھی، بلکہ کیا ہے؟ وہ خود قادر مطلق ہے ان تمام چیزوں کو کرنے والے، صرف اسی کے رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے سارے انتظامات کیا ہیں؟ وجود کے اندر آئے۔ اب ایک چھوٹی سی بات کیا ہے، کچھ احکام و مسائل پر بھی غور و فکر کر لینا چاہیے۔ مسئلہ تعوذ، بس اعوذ باللہ کے بھی تھوڑے سے مسئلے ہیں۔ تعوذ کے معنی کیا ہے؟ تعوذ کے معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو، کس سے؟ شیطان مردود کے شر سے۔ قراءت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا باجماع کیا ہے؟ سنت ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا خارج نماز میں، یعنی چاہے نماز میں پڑھنا ہو یا چاہے نماز کے۔ تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ مخصوص ہے، خاص ہے۔ علاوہ تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے۔ قرآن کریم کے علاوہ باقی جو دوسرے کام اگر ہم شروع کر رہے ہیں تو اس میں ضروری تھوڑی اگر ہم گاڑی صاف کر رہے ہیں اپنی تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بلکہ اس میں صرف بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے ہمارے لیے۔ بسم اللہ پڑھی جائے۔ تعوذ اس میں کیا ہے؟ مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر یا مکمل ہو کر کیا ہے؟ دوسری شروع ہو تو سورہ برات کے علاوہ، جو اس سے پہلے بھی آ چکی، سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اعوذ باللہ نہیں۔ اور سورہ برات اگر درمیان تلاوت میں آ جائے، یعنی پڑھتے پڑھتے اگر وہ آگے درمیان تلاوت میں، تو اس پر کیا ہے؟ بسم اللہ نہ پڑھے۔ اور اگر قرآن کی تلاوت سورہ برات سے ہی شروع کر رہا ہے، مثلا ہم جب تراویح اکثر و بیشتر پڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کئی مرتبہ سورہ برات سے ہمیں شروع کرنا ہے، ہمیں وہیں سے ہماری پہلی رکعت تراویح کی شروع ہو رہی ہے، یا نماز کی ہم وہیں سورہ برات ہی ہم نے شروع کر دیا، برات من اللہ ورسولہ، تو اس میں کیا ہے؟ شروع کر رہے ہیں تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا، دونوں چیز یہ چاہیے، اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ احکام بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل میں ایک آیت کا جز ہے، اور کیا ہے؟ ہر 2 سورتوں کے درمیان مستقل ایک آیت ہے، اس لیے اس کا احترام قرآن مجید ہی کی طرح واجب ہے۔ کس کا؟ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ اس کا احترام کیسا واجب ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید کا احترام ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کا بھی احترام ہمیں کرنا ہے۔ اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ کو پڑھنا بھی کیا ہے؟ وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے یا پھر سونے سے پہلے بطور دعا پڑھنا کیا ہے؟ ہر حال میں اس کو ایسی حالت میں پھر جائز ہے۔ مسئلہ پہلی رکعت کے شروع میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ اعوذ باللہ کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، پہلی رکعت کے اندر صرف۔ یہ چیز بھی قابل غور ہے، اس لیے ہے نا، اعوذ باللہ کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے ائمہ جو ہیں کیا ہے؟ آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کیا ہے؟ آہستہ پڑھا جائے۔ لیکن کچھ ائمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو چاہے اعوذ باللہ ہو، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کوئی سورت دوسری پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ چاہے نہ پڑھیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے آپ پڑھ لیں۔ دوسرے ائمہ میں کچھ ائمہ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے کا کہتے ہیں، اور وہ جو لوگ ان کے متعلق ہے، جو ان کو فالو کرتے ہیں، وہ اس چیز کو نماز میں قائم بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ لوگ جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب کوئی دوسری سورت پڑھیں گے وہ تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے، اور اگر پہلی رکعت پڑھیں گے تو اعوذ باللہ بھی لگائیں گے اس کے اندر وہ، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے مسنون ہونے پر سب کا اتفاق ہے، کیا ہے؟ شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے دوسری رکعتوں میں بھی۔
کیا ہے سب کا اتفاق ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے۔ مسئلہ، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے۔ کیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد کیا ہے؟ اعوذ باللہ یا پھر بسم اللہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے نا اس کو، اعوذ باللہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ سے پہلے۔ اب اس میں اور دیکھ لیتے ہیں آگے، اسی کو امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور در مختار برہان وغیرہ میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے، کتابوں کے نام بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہے نا، در مختار اور برہان وغیرہ میں بھی اسی کو ترجیح دی گئی ہے۔ کس کو؟ کہ خواہ وہ جہری یا سری نماز ہو، دونوں میں سے کوئی بھی نمازیں ہوں، بسم اللہ کیا ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ مگر امام محمد کا قول یہ ہے کہ سری نمازوں میں پڑھنا بہتر ہے۔ بعض روایات میں یہ قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی کیا ہے؟ منسوب کیا گیا ہے، اور شافعی اور شامی رحمۃ اللہ علیہ، اور شامی ایک کتاب ہے، ایک طریق شامی جو ہے نا ایک کتاب ہے، اور شامی نے بعض فقہا سے اس کی ترجیح بھی نقل کی ہے کہ بہشتی زیور میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے، اور اسی پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی پڑھ لے، اسی پر کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ کوئی پڑھ لے تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ مطلب اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نکل جاتا ہے تو اس پر کیا ہے؟ وہ مکروہ نہیں ہے، وہ مکروہ نہیں ہے، بلکہ پڑھ لے تو پڑھ لیا، اور اگر نہ پڑھے تو، چونکہ جو نہیں پڑھنے والی بات ہے وہ کس سے ثابت ہو رہی ہے؟ وہ خلفائے راشدین سے ثابت ہو رہی ہے، یعنی تمام جو 4 صحابہ اکرام جو ہیں ان سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ چیزیں، اور اسی کو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف جو دونوں بڑے امام ہیں الحمدللہ، ان دونوں نے اسی کو جو ہے نا کتاب کے اندر تعبیر کیا ہے، اور انہوں نے اسی چیز کو لکھا، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کا قول یہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔